بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کے پہلے چیپٹر جو ہے چیپٹر 1 اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اور سینٹنس میں سینٹنس ورڈ بائی ورڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹس آف اسپیچ کا کچھ اس میں جو جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں گریجولی اینڈ فردرلی اس پہ بھی بات کریں گے. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر استقامت یا برداشت کی مثال. تو یہ جو مائنڈ میپ ہے پری ریڈنگ کا وہ یہ ہے کہ پہلا ہے رحمت للعالمین، جسٹس، ہیومینٹی، پیس، پیشنس اینڈ صادق اینڈ امین. تو اس لیسن میں سٹیپ بائی سٹیپ پیراگراف وائز اسی طرح یہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے جو اوصاف ہیں یہ اسی طرح ترتیب وار اس پہ بات کی گئی ہے اور یہاں پہ اس چیپٹر میں موجود ہے. تو ریڈنگ ہم شروع کرتے ہیں ریڈنگ سے. یہاں پہ ٹرانسلیشن ہے: او یو ہو ہیو بلیوڈ سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر، انڈیڈ اللہ از ود دا پیشنٹ. یہ سورہ البقرہ سے یہ ترجمہ لیا گیا ہے. سورہ البقرہ قرآن پاک کا جو آیت ہے، تو اس کا ترجمہ سنیے. اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، تو صبر استقامت عبادت کے ذریعے سے تلاش کرو. انڈیڈ اللہ از ود دا پیشنٹ، بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. By tolerance, we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. رواداری سے ہمارا مطلب ہے کہ ہم آبجیکٹیو ایٹیٹیوڈ، غیر جانبدار رویہ ان لوگوں کے ساتھ روا رکھیں جن لوگوں کی طرز زندگی ہم سے مختلف ہے. Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks, and action with patience and calmness. رواداری جو ہے is the virtue. رواداری ایک نیکی ہے، یہ ایک خوبی ہے. ایک خوبی ہوتی ہے، ایک خامی ہوتی ہے. تو خوبی اچھی خصوصیت اور صفت کو کہتے ہیں. تو ایک خوبی ہے، رواداری ایک خوبی ہے. which enable a person to forbear the attitude. ایک شخص کو اس قابل بناتا ہے کہ to forbear the attitude negative remarks، کہ نفی رویہ یا غیر جانبدار رویہ کو برداشت کریں. and action with patience and calmness، اور ان سب چیزوں کا ایکشن with patience یعنی عمل کریں صبر و استقامت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ. ویسے ہی تم سب کو پتہ ہے کہ صبر استقامت قرآن میں ہے کہ صبر استقامت مسلمان کا شعار ہے. The life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a superb example of tolerance. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رواداری کی، برداشت کی، صبر استقامت کی بہترین مثال ہے. The life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لائن تو ہو گیا. It is tolerance that let him forgive his worst enemies. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرمایا. وہ معاف فرمائے اپنے بدترین دشمن. Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. سچ ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ he is an epitome، یہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے of tolerance، رواداری کا، forgiveness، عفو و درگزر کا، patience، صبر کا، compassion اور رحم کا. تو حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر استقامت کا، رواداری کی بہترین مثال ہے. اور the Holy Quran describes him as رحمت للعالمین. قرآن پاک نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار ٹھہرایا ہے.
یہاں پہ انگریزی میں ہے پیرنتھیسس میں a mercy unto the whole mankind and universe. یہ ان تمام کائنات کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک کیا ہے، ایک رحمت بھیجا گیا ہے. اب اس پیراگراف میں تو پارٹس آف اسپیچ کے لحاظ سے تو بہت زیادہ الفاظ ہیں. تو ایز یو نو انگریزی کے جتنے بھی الفاظ ہیں تو یہ پارٹس آف اسپیچ جو کہ ہمارے پاس ہیں 8 اس میں مشتمل ہے. تو یہ جو یہاں پہ ہے بائی ٹالرنس وی مین سمپلی، جو آپ لوگوں کا کلاس 9 کا لیول ہے یہاں اس سطح تک میں ایک ایک چیز ایکسپلین کروں گا. اس پیراگراف میں مین یہاں پہ ایز اے ورب استعمال ہوا ہے. فیئر افیئر تو یہ ایجیکٹو ہے. یہاں پہ ہے دوسرے لائن میں ٹالرنس از دا ورچو. اب یہ از یہاں پہ از اے مین ورب. اگر ورب کے حساب کیا جائے، حساب کو ہم دیکھیں، ہم نے پڑھایا بھی ہے، تو ٹالرنس از دا ورچو. اب رواداری کیا ہے؟ یہ ایک نیکی ہے. تو یہ از یہاں پہ از اے مین ورب کا کردار ادا کرتا ہے. یہ از اے مین ورب ہے. ٹینسز میں اس کو کہتے ہیں پریزنٹ سمپل وتھ بی. اچھا، تو انیبلز بھی ہے، یہ بھی از اے ورب ہے. اور اسی طرح تیسرے لائن میں سینٹنس میں the life of حضرت وسلم is a superb. is یہاں پہ پھر as a man verb استعمال ہوا ہے. it is his tolerance that let him forgive. تو forgive بھی یہاں پہ verb ہے، is بھی ہے. اور اسی طرح تیسرے لائن میں truly he is an epitome. تو is یہاں پہ پھر as a verb استعمال ہوا ہے. یہ اسی طرح اس پیراگراف میں زیادہ تر پریزنٹ سمپل وتھ بی ٹینس استعمال ہوا ہے. اور پریزنٹ سمپل وتھ بی یعنی از اگر ہم کہیں تو یہ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ڈیفینیٹلی 1445 ہجری شروع ہے، تو بہت سا عرصہ ہو کے گزرا ہے. تو پاسٹ ٹینس میں اس پہ آنے والے پیراگراف میں جو واقعات یہاں پہ ذکر ہوں گے تو یہ پاسٹ ٹینس میں ہی ہوں گے. اچھا، نیکسٹ پیراگراف. While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. یعنی مکہ مکرمہ میں یہ تبلیغ کی جو اشاعت ہے، پریچنگ، تبلیغ یعنی دین کی جو اشاعت کرتا ہے، تبلیغ کا جو کام ہے، یعنی دین دوسرے لوگوں غیر مسلموں تک پہنچانا. تو مکہ میں تو قریش کو لوگوں نے، کہ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلق اسی قبیلے سے تھا. ostracized him and his family. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر یا جلا وطن، اگر اس کی طرح ان سوشل بائیکاٹ ایک قسم کا کیا گیا. یعنی لوگوں قریش قبیلے کے جو لوگ تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کر گئے، اس سے اور اس کے خاندان سے، بنو ہاشم سے. they lived in a valley called شعب ابی طالب. یہ ایک وادی میں رہائش پذیر تھے اور اس کا نام تھا، رہائش اختیار فرما کر گئے اور اس کا نام تھا شعب ابی طالب. there was scarcity of food and water. تو اسی طرح اس وادی میں پانی اور خوراک کی قلت تھی. The believer had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. یہ جو بلیورز ہیں مطلب صحابہ کرام، ان کے پیروکار یا ساتھی، بہت سے نام ہیں، تو صحابہ کرام ہی یہاں پہ اس کا مطلب ہے. تو صحابہ کرام جو تھے had no means of income، ذرائع آمدن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا. and they were leading a very tough life. وہ بہت سخت زندگی، تکالیف بری زندگی گزار رہے تھے. کتنے عرصے تک؟ 3 سال تک، تقریباً 3 سال تک وہ اذیت بری زندگی بسر کر رہے تھے. ڈیورنگ دس سچویشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. اب ان حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم remained calm and tolerant، تو وہ خاموش رہ گئے اور صبر استقامت کی جو دامن ہے یہ ہاتھ سے نہ چھوٹے.
and never thought any anything about his revenge. यानी कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये जो इंतकाम के बारे में कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सोचा, गरचे 3 साल तक वो बशमूल इनके पैरोकार अजियत भरी ज़िंदगी, तकालीफ भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इवन आफ्टर ही हैड कंकर्ड मक्का, हत्ता कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया था, इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught his followers to remain tolerant. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकार सहाबा किराम को ये हुक्म फरमाया कि टू रिमेन टॉलरेंट, के बर्दाश्त में रहिए, हद में रहिए। मतलब ये है रिमेन टॉलरेंट का मतलब ये है कि क्या है कि कोई किसी से इंतकाम नहीं लेगा, यानी बर्दाश्त अब भी है। आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. तो मुसलमान जो यानी मुजाहिदीन, मुस्लिम आर्मी का मतलब यहाँ पे मुजाहिदीन है या मुसलमान फौज या फौज, यहाँ पे क्या मक्का में दाखिल हो गए। किस तरह? humbly and peacefully, बड़े आजिज़ी से और बड़े अमन से दाखिल हो गए। No house was robbed, no man or woman was insulted, किसी घर को नहीं लूटा गया, और नो मैन और वमेन वाज इंसल्टेड, किसी मर्द या औरत की जो क्या थी बेइज्जती नहीं की गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के तमाम आबादी ने, तमाम मक्का में जितने भी रिहाइश पजीर लोग थे, आम माफ़ी का ऐलान मक्का के मकीनों के लिए, रिहाइश पजीर लोगों के लिए किया गया। आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद, व्हेन एवरीबॉडी गैदर्ड इन खाने काबा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट माय हैंड्स। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब मेरे हाथों से या मतलब मुझसे क्या तवक्को रखते हैं तुम लोग। दे ऑल शाउटेड इन वन वॉइस, वो एक आवाज़ हो के बोले। यानी फतह मक्का के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह यानी मक्का मुकरमा फतह किया, तो सब लोग खाने काबा जो उनके उस दौर में भी मरकज़ की हैसियत रखता था, ये खाने काबा में जमा हो गए सब लोग। तो मोहम्मद सल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा कि मुझसे या मेरे हाथों से क्या तवक्को रखते हैं। दे ऑल शाउटेड इन वन वॉइस, वो एक आवाज़ में बोले, काइंडनेस एंड पिटी, ग्रेशियस ब्रदर, ग्रेशियस नेफ्यू, दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड। यानी वो एक आवाज़ बोले, क्या बोले? काइंडनेस एंड पिटी, रहम करम, ग्रेशियस ब्रदर, मेहरबान भाई, ग्रेशियस नेफ्यू, और मेहरबान भतीजे, दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, और मोहम्मद सल्लम ने इनको मायूस नहीं किया। दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, उनको मायूस नहीं किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the same forgiving words as हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम had said to his brother। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अफ़ू दरगुज़र माफ़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए वो फरमा गए थे, वही अल्फाज। हैव नो फेयर दिस डे, आज के दिन मत डरो। मैं अल्लाह फॉरगिव यू, खुदा तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ दोज हू शो मर्सी, और अल्लाह इन लोगों पे रहम करता है जो कि रहम करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता के अबू सुफियान और इसकी बीवी को
وہ معاف فرما گئے جو کہ اس سے پہلے وہ who were the worst enemy، یعنی وہ کیا تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ He plotted many times against the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم but حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so۔ کئی مرتبہ ابو سفیان نے سازشیں کی، many times، کئی مرتبہ کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس ابو سفیان سے کبھی بھی، جو کہ بعد میں وہ ایمان بھی لا گئے، در اسلام میں داخل ہو گئے، کبھی بھی انتقام کا نہیں سوچا۔ نیکسٹ کلاس انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم یہ پڑھائیں گے۔